آج ماہ محرم الحرام کی پہلی جمعرات اور پہلا جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے۔ کہتے ہیں جو ان دو دنوں میں یہ دو صورتیں اکٹھی ملا کر ایک ساتھ پڑھتا ہے وہ انہی دو دنوں میں مالا مال ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسا صدیوں بعد ہوتا ہے کہ ماہ محرم کی 2 تاریخ ہو اور جمعرات کا دن آ جائے، پھر 3 محرم جمعہ کا دن آ جائے۔ تو جس سال ایسا ہو پھر اس سال یہ عمل جو کوئی بھی کر لے ان 2 دنوں میں اس کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے، تمام حاجتیں اس کی پوری ہو جاتی ہیں، غیب کے خزانے سے اس کی مدد ہوتی ہے اور غیبی رزق اس کے گھر میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر غیب سے مدد چاہتے ہو نا، رزق چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو اور ہر ایک چیز چاہتے ہو، جو تمنا ہے وہ پوری کروانا چاہتے ہو، تمام حاجتیں پوری کروانا چاہتے ہو، پھر دیر کیے بغیر آپ فوری طور پر آج ہی اس عمل کو پڑھنا شروع کر لیں۔ عمل انتہائی آسان ہے، بالکل مختصر سا ہے، سادہ سا ہے۔ جو کوئی بھی اس عمل کو کرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح، کیونکہ ایسا موقع بار بار نہیں ملتا۔ ماہ محرم الحرام کی فضیلت کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے، اس مہینے کو ایک خاص فضیلت اور ایک خاص مقام حاصل ہے، اور محرم الحرام کا انتظار تو ہم سالہ سال کرتے ہیں، کیونکہ اب یہ آپ کے نئے اسلامی سال کا آغاز ہے، اور آغاز بھی اس کا کن دنوں سے ہو رہا ہے، جمعرات اور جمعہ کے دن، اور یہ کتنے عظیم دن ہیں، کتنے عظمت والے دن ہیں۔ آپ نے جمعرات کے دن بھی عمل کرنا ہے اور جمعۃ المبارک کے دن بھی کرنا ہے۔ جمعرات کو جب یہ عمل کریں گے تو آپ کی تمام بندشیں، تمام رکاوٹیں، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جب جمعہ کے دن اس عمل کو کریں گے تو آپ کا گھر مال و دولت سے بھر جائے گا، جو کچھ مانگا ہوگا جمعہ کے دن آپ کو مل جائے گا۔ تو اس لیے آپ کو یہ انتہائی آسان عمل ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، اور یہ ان دنوں کا سب سے اہم ترین عمل ہے اور سب سے طاقتور ترین وظیفہ ہے، اور کیونکہ یہ 2 صورتیں آپ نے اکٹھی ملا کر پڑھنی ہوتی ہیں، کیونکہ اسلامی سال کا آغاز اور یہ عظمت والا مہینہ، اس مہینے میں عبادت، روزہ، توبہ، استغفار، صدقہ، قرآن کریم کی تلاوت کا خصوصی ہر انسان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ بھئی آپ دنیا کے جس کونے میں بھی، جہاں بھی آپ موجود ہیں، آپ وہیں پہ اس عمل کو کر لیں۔ ان 2 صورتوں کو ہرگز نہ چھوڑیے گا، کیونکہ دیکھیں الحمدللہ جب کوئی بندہ یہ الفاظ کہتا ہے نا، اللہ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں، کیونکہ اللہ پاک اس بندے سے راضی ہوتا ہے جس بندے نے اللہ کی تعریف کی کہ تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ اصل میں حقیقت میں وہی انسان کامیاب ہو جاتا ہے جو خاص دنوں کے خاص اعمال پڑھتا ہے۔ تو آپ نے اب خاص دنوں میں خاص اعمال جب کر لیے تو آپ پھر ہمیشہ کے لیے ان تمام چیزوں سے، یعنی جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، ان تمام چیزوں سے آپ اس مقام پر پہنچ جائیں گے جس مقام کا کبھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ آسان لفظوں میں کہوں تو آپ کو جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ آپ کو انہی 2 دنوں میں مل جائے گا۔ اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جمعرات کے دن کسی بھی وقت کی قائد نہیں ہے، لیکن عمل کی ترتیب اور طریقہ کار اور تعداد کو بڑا ہی سمجھنا ضروری ہے، اس میں کمی پیشی نہیں کر سکتے، کیونکہ جس نے یہ جتنی میں نے اس کی برکتیں بتائی ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ اس عمل کی برکتیں ہیں۔ تو جو پڑھتا ہے، جو کرتا ہے، در حقیقت وہی جانتا ہے، عام ہر شخص کو نہیں پتا، ورنہ بہت سے لوگ آتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، بہت ساری باتیں بھی کیے جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو اس بات کا علم ہے جو ہر سال اس عمل کو کر کے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ماہ محرم کی پہلی جمعرات اور پہلا جمعہ کبھی نہیں بھولنا کہ آپ نے اپنی نسلوں کو بتا جانا ہے کہ بھئی ان 2 دنوں میں کچھ اور کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن یہ عمل ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ اسی عمل کے ذریعے کامیابی ہے، اسی عمل کے ذریعے ماہ محرم کی برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں، کیونکہ جمعرات کا دن ہر شخص جانتا ہے اسلامی تعلیمات میں بے حد بابرکت اور فضیلت کا حامل ہے، اس لیے کہ اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔ جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے حضور بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ان دونوں دنوں میں ہر مسلمان کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا سوائے اس شخص کے جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کینہ یا بغض ہو۔ جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ جمعرات کے
دن کثرت سے روزے رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ ان دنوں میں روزہ رکھنے سے گناہوں کی معافی، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اس دن اس برکت دن اور رات میں جب کوئی بندہ یہ مختصر سا عمل یا چاہے تو دن میں چاہے تو رات میں جب اس عمل کو پڑھ لیتا ہے تو اس کو اس تمام مہینے کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں اور ان 10 دنوں کی برکتیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے پڑھنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے۔ آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ پڑھنے سے پہلے 10 بار آپ نے یعنی کہ جب عمل کا آغاز کرنا ہے تو 10 بار آپ نے تعوذ پڑھنا ہے تاکہ آپ ہمیشہ کے لیے شیطان کے حملوں سے بچ جائیں، اور 10 بار ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں میں بالکل سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ ہر بھائی بہن دوست احباب ہر ایک کو اس عمل کی سمجھ آ جائے، ہر ایک کو پتہ چل جائے کہ یہ عمل عام اعمال کی طرح نہیں ہے، عام وظیفہ نہیں ہے، یہ ان دنوں کا سب سے خاص اور سب سے اہم ترین وظیفہ ہے، کیونکہ لیلۃ الجمعہ جو ہوتا ہے نا اسلامی تعلیمات میں، یہ ایک بہت بڑا برکت دن اور رات ہوتی ہیں۔ اس لیے شب جمعہ کی ابتدا مغرب سے ہوتی ہے، اسی طرح شب جمعرات کی جو ہے وہ اب مغرب سے جمعرات شروع ہو چکی ہے اور آگے کل مغرب تک جمعرات رہے گی، پھر مغرب سے لے کر آگے مغرب تک جمعہ کا دن رہے گا۔ تو اس لیے آپ ان دنوں میں جس وقت چاہیں اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں یہ چیزیں، کیونکہ جمعہ کے دن کو سارے دنوں کا سردار کا ہے، اللہ کے نزدیک سب سے عظیم دن ہے، تو اس لیے آپ نے اس عظیم عظمت والے دن کی شان اور عظمت کو سمجھتے ہوئے اسی کے مطابق ہی یہ چیزیں پڑھنی ہوں گی جو میں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اب میں نے تمہیدی الفاظ میں آپ کو ایک عمل پڑھنے کا طریقہ بتایا، جب یہ دونوں چیزیں آپ 10 بار پڑھ لیں، کیونکہ پہلا عشرہ ہے نا، تو پہلے عشرے کی بڑی ہی برکتیں ہیں اور اس کے اندر 10 دن ہوتے ہیں، 10 دنوں کا عشرہ ایک ہوتا ہے، اسی طرح پھر دوسرا تیسرا عشرہ، لیکن ماہ رمضان کا آخری عشرہ سب سے زیادہ عظمت والا ہوتا ہے، ماہ محرم کا پہلا عشرہ جو پہلے 10 دن ہیں یہ سب سے زیادہ عظمت والے، فضیلت والے، رحمت والے، برکتوں والے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نے ہرگز ان دنوں کو غفلت میں، سستی میں نہیں گزارنا، کہیں ایسا نہ ہو آپ بہت بڑی برکتوں سے محروم رہ جائیں اور پھر سوائے پچھتاوے کے سوا آدمی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ اس لیے جو آج کامیاب ہو گیا سو وہ کامیاب ہو گیا، جس نے آج اس عمل سے محرومی اختیار کر لی وہ بہت بڑی برکت سے محروم رہ گیا، کیونکہ جب آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں نا تو شیطان مردود آپ سے دور ہو جائے گا، کیونکہ ایک ایسا ماحول ہے، ایسا واقعہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اور انسان اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ حفاظت بھی پھر کیسی کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس بندے کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ تو قرآن مجید میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود تھے۔ اس حکم قرآنی پر عمل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے بھی ہم انہی الفاظ کو دہراتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مختلف مواقع پر اس کے بارے میں بتایا گیا اور ہمیں سمجھایا گیا۔ اکثر لوگ یہ بات نہیں بتاتے کہ عمل کے اندر کامیابی کیسے ملتی ہے۔ جن لوگوں کو اعمال اور وظائف کے دوران وسوسے، خیالات، شیطانی خیالات آتے ہیں، جب وہ اس عمل کو اس طرح پڑھتے ہیں تو پھر کوئی شیطانی خیالات بھی ان کے قریب نہیں آتا، الحمدللہ کامیابیاں ملتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جب یہ دونوں چیزیں پڑھ لی، اب آپ نے نیت کر لینی ہے کہ مالک تو مجھے ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما اور مجھے ماہ محرم کی تمام برکتیں نصیب فرما دے۔ آپ نے یہ نیت کر لینی ہے۔ جب یہ نیت کر لیں تو نیت کرنے کے بعد اب آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ جب نیت کر لی، اور نیت کرتے ہوئے آپ نے فقط 3 مرتبہ یہ بات عرض کرنی کہ مالک اس مہینے کی برکتیں عطا فرما اور سید الشہداء امام علی مقام کا صدقہ میری فلاں حاجت ہے، مثلا آپ اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرنا چاہتے ہیں تو یہ کہیں مالک میرے گھر کو مال و دولت سے بھر دے، میری محتاجی کو ختم کر دے، میری غربت کا خاتمہ فرما دے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، بے اولاد ہیں تو اولاد مانگ لیں، بے روزگار ہیں تو روزگار مانگ لیں، الغرض جس چیز کی تمنا اور آرزو ہے آپ کو، آپ وہ چیز طلب کر لیں، وہ مانگ لیں، پھر دیکھیں کیسے اس کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ اب آپ نے جب یہ نیت کر لی، یہ چیزیں پڑھ لی، اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اتفاقاً بات ایسی ہے کہ درود پاک کی تعداد فقط صرف اور صرف 3 مرتبہ ہے۔ اس کو آپ نے اپنی شہادت کی انگلی پہ پڑھنا ہے، اور جب یہ عمل مکمل ہوگا، مکمل کرنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کے اوپر دم کرنا ہے، پھر اپنے پورے وجود پہ پھیر لینا ہے۔ جو بھی بندش ہوگی، جو بھی رکاوٹ ہوگی، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے
تمام بندشیں اور تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، دور ہو جائیں گی۔ تو یہ طریقہ کار ہے جس پہ عمل کرنے والا انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل کرتا ہے اور کامیابی بھی حاصل کر لیتا ہے، اپنی من چاہی مرادیں بھی حاصل کر لیتا ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے، کیونکہ یہ کلمات جو آپ کو بتا رہا ہوں، ان کلمات پر بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہوگی، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی تاکہ آپ اس عمل کی برکتیں، اب جو چیزیں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں یہ کیا ہے۔ اب آپ نے جب درود پاک پڑھ لیا، اب آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہاں تک آپ نے مکمل پڑھنا ہے۔ اکثر لوگ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت، لیکن آپ کو جو بات عرض کر رہا ہوں آپ نے مکمل پڑھنا ہے۔ جب یہ مکمل پڑھیں گے تو پھر اس کی عظمتوں کا آپ کو پتہ چلے گا، پھر اس کی برکتیں، اور یہ 2 دن آپ نے عمل کرنا ہے۔ یہ مت کہنا کہ میں صرف 1 دن کر رہا ہوں، نہیں، آپ نے 2 دن اس عمل کو پڑھنا ہے، جمعرات کے دن بھی، جمعہ کے دن بھی۔ وقت آپ اپنی مرضی سے بھی تعین کر سکتے ہیں، جس وقت چاہیں آپ اس وقت وہ وقت اپنی مرضی سے تعین کر لیں، لیکن عمل جب پڑھیں گے تو یہ چیزیں جو آپ کو بتائی ہیں ابتداً یہ ضروری ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ کہیں دنیا کے جس کونے میں بھی ہے، بہت سارے دوست یہ کمنٹ میں پوچھیں گے بھئی ہم پاکستان میں نہیں رہتے، ہم فلاں جگہ رہتے، جہاں جہاں بھی جمعرات اور جمعہ کا دن ہے وہیں پہ اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس عمل کا خاصہ اور یہ اس عمل کی شان ہے اور یہ اس عمل کی طاقت ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں، پاکستان میں رہ رہے ہیں، کسی دوسرے ملک میں ہیں، اور خواتین اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے شوہروں کے لیے، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے، جس کے لیے بھی کرنا چاہیں، آپ یہ عمل پڑھنے کے بعد اس کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اب جو کلمات میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ کلمات عام نہیں ہیں، ان کے بارے میں میرے آقا کا فرمان موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کیا وہ کیا ہے؟ میرے آقا نے یہ الفاظ پڑھے، فرمایا یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اور پھر تیسرا ارشاد جو فرمایا جس نے یہ کلمات پڑھے اس کے 99 بیماریوں کی دوا، یعنی 99 بیماریوں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، ان میں سے سب سے ہلکی بیماری رنج و غم ہے، اس کو دور فرما دے گا۔ اسی طرح کی 99 ایسی بیماریاں اور ایسی پریشانیاں جن کو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دور فرما دے گا۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ ایسے کلمات بتاؤں، حضور نے فرمایا نا اے علی میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو؟ عرض کیا ضرور، ارشاد فرمائے آپ پر میری جان قربان، تمام اچھائیاں میں نے آپ سے تو سیکھی ہیں۔ ارشاد فرمایا جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو پھر آپ یہ کلمات پڑھو، اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ تو اس کے علاوہ علماء نے اور بھی اس کی بہت ساری برکتیں لکھی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جو اس کی برکتیں حاصل کر لیتا ہے تو وہ انسان دونوں جہاں کی کامیابی حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے کئی معجزات دیکھنے کو ملے ہیں، اس کی کئی برکتیں دیکھنے کو ملی ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ میرے آقا کا فرمان بھی ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جس سے غم اور افکار گھیر لیں، کوئی راستہ اسے نظر نہ آتا ہو تو وہ یہ پڑھے تو اس کے تمام غم اور تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اس کی کئی چیزیں بتائی گئی اس کے بارے میں کہ میرے آقا نے اس کو پڑھنے کے مختلف طریقے بھی ارشاد فرمایا کہ جو انسان گناہوں میں پھنسا ہو، گناہوں کی دلدل میں پھنس چکا ہو یا گناہ اس کے بہت زیادہ ہوں، وہ جب اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک فرما دے گا جیسے اس نے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ اور فرمایا دنیا کی 70 بلاؤں سے وہ محفوظ رہے گا، اور اس لیے اس کا پڑھنے والا اللہ تعالیٰ اس پر محتاجی کے دروازے بند کر دے گا کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، اور رزق کے دروازے اللہ پاک اس کے لیے کھول دے گا۔ اب یہ عمل دیکھنے میں بڑا مختصر اور آسان سا ہے، لیکن اس عمل کی اگر طاقت دیکھی جائے نا تو ہر شخص اس کی طاقت جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ اس کو کم از کم جو بندہ پڑھتا ہے نا، وہ جو شخص پریشان رہتا ہے، ہر وقت غمگین رہتا ہے، یوں ہی اس کا ورد شروع کرتا ہے تو اس کے تمام غم اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے فقط ان کلمات کو 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی ایک آیہ مقدسہ کو پڑھنا ہے۔ وہ آیہ مقدسہ کیا ہے؟ وہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ وہ پہلی آیت کیا ہے؟ آپ نے مکمل پڑھنی ہے الحمدللہ رب العالمین، یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ کلمات آپ جب اتنے پڑھیں گے، اس کے اندر کیا ہے
رب العزت کی لامحدود تعریف اور اس کا شکر کا کلمہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی یہ بات موجود ہے، جو شخص خلوص دل سے یہ کلمات ادا کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 30 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی خوشنودی جب بندہ یہ کہتا ہے تو جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، بہترین دعا ہے، شکر ہے۔ قرآن مجید کی عظیم آیت اس کو کہا جاتا ہے اور تمام دعائیں حمد ثنا کا یہ نچوڑ ہے۔ جنت کا یہ کلمہ ان 4 پسندیدہ ترین کلمات میں سے شامل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ جنت میں مومنوں کی گفتگو کا آغاز بھی اسی مبارک کلمے سے ہوگا، تو اس لیے یہ اتنا شان اور عظمت والا کلمہ ہے کہ جس کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے۔ تو اب دوستو کیونکہ جو یہ کلمات پڑھتا ہے نا اور پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کرتا ہے تو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، جس کے لیے وہ دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ سے مانگتا ہے، اللہ پاک اس کے حق میں اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جمعہ المبارک کے دن ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے، ہم یہ کلمات پڑھ کر اللہ کی حضور دعا کرتے ہیں۔ لوگ ہر سال محرم کے مہینے میں دعاؤں میں شامل ہوتے بھی ہیں۔ اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، کمنٹ میں نام لکھنا ہے، کوئی مقصد و حاجت اس کو ضرور لکھنا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ تو یہ چند ایک چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں اس کو، اور یہ اس سورہ مبارکہ کے الفاظ ہیں جو اتنی پیاری صورت ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، سب کو رزق دینے والا ہے، اور جو اپنے رب کو اس طرح پکارتا ہے اللہ سب سے بڑھ کر اپنے اس بندے کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو اس کے باوجود اگر بندہ اس کو نہ پڑھے تو اس بندے کی اپنی بد نصیبی ہے، اس کی اپنی محرومی ہے، ورنہ تو یہ کلمات ایسے ہیں کہ جو انسان کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ اسی دنوں میں مل جاتا ہے۔ تو اب آپ نے دوستو ان کلمات کو بڑی تحمل کے ساتھ، بڑی بردباری کے ساتھ، بڑے آسان طریقے سے ان الفاظ کو پڑھنا ہے تاکہ آپ پر اللہ کا خاص کرم برسے اور آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں۔ آپ نے ان کلمات کی جو تعداد ہے وہ ذرا سن لیں، فقط صرف اور صرف آپ نے یہ کلمات 33 بار پڑھنے ہیں۔ 33 بار جب آپ پڑھیں تو تصور یہیں رکھیں، کیونکہ دیکھیں جب بندہ یہ کہتا ہے نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کروں گا۔ تو جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگا، اس کا شکریہ ادا کیا، تو اللہ ہمیں پہلے کی بنسبت اور بھی زیادہ عطا کرے گا۔ تو اب ہم نے اس کی بارگاہ سے کیا کہنا ہے؟ ہم نے یہ الفاظ کہنے ہیں کہ یا فتاح یا رزاق، تو اے کھولنے والے، اے رزق دینے والے، میرے لیے تمام راہیں کھول دے اور رزق مجھے عطا کر۔ اس کا یہ مفہوم ہے۔ میں نے جو الفاظ آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں یہ الفاظ اتنے کمال کے ہیں کہ جب ان دونوں کو اکٹھا پڑھتے ہیں نا تو پھر ان دونوں کے اکٹھا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس جاتی ہیں، دل کے امراض میں بھی سکون آتا ہے، ذہنی دباؤ میں کمی آ جاتی ہے، خوف بھی ختم ہو جاتا ہے، اور یہ تسبیحات جنت کے میں درخت بھی لگواتی ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرماتا ہے، بند راستے کھول دیتا ہے، امیدیں اس کی قائم ہو جاتی ہیں، رزق میں بے تحاشا برکتیں آ جاتی ہیں، کاروبار میں برکتیں آتی ہیں، گھریلو زندگی میں خوشحالی آتی ہے، دل کو اطمینان آ جاتا ہے، ذہنی سکون آ جاتا ہے، بے چینی ختم ہوتی ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اس پر رحمت نازل ہوتی ہے، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو اس لیے قیامت کے دن اعمال جب تولے جائیں گے تو اعمال میں بھی اضافہ ہوگا، اس کے اعمال وزنی ہوں گے۔ تو اس لیے دوستو آپ کو بالکل یہ سادے سے الفاظ، کیونکہ دیکھیں عبادت کی اہمیت وہی جانتا ہے جو عبادت کرتا ہے، اور جو گھر بیٹھا ہے اس کو کیا پتا ان اعمال میں کیا تاثیر ہے۔ جو کرنے والے لوگ ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کاروبار میں کتنا برکت اضافہ ہوتا ہے، گھریلو کتنے سکون آ جاتا ہے۔ تو اب آپ نے جب یہ دونوں کلمات پڑھنے ہیں اکٹھا ملا کر ایک تصور کرنا ہے، اور ان کو پڑھتے ہوئے اپنے دھیان میں یہی رکھنا ہے، جب یہ پہلا اس میں مبارک پڑھیں تو یہ تصور رکھیں ہر بندش اور رکاوٹ ختم ہو رہی ہے، جب دوسرا پڑھیں تو تصور اور خیال یہی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول رہا ہے اور میرے گھر میں غیب سے رزق کا انتظام ہو رہا ہے۔ تو اب اس میں کیا مشکل ہے؟ بالکل آسان سے، کیونکہ جو شخص قرضے میں یا تنگی میں ہو
حلال کمائی کرے، شکر کو لازم پکڑ لے، اس کا ورد کر لے آج، تو اس کو یہ تمام چیزیں نصیب، کیونکہ رزق کے دروازے کھولنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کم آمدنی میں بھی وہ برکت ڈال دیتا ہے، غیر متوقع ذرائع سے اس بندے کو ملنے لگ جاتا ہے۔ تو جس بندے کو ایسی جگہوں سے رزق آنا شروع ہو جائے، اس سے بڑھ کر خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے ان کلمات کو چاہے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، اس کی تعداد کو کم یا زیادہ نہیں کرنا، صرف آپ سے یہ گزارش ہے کہ جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے، تعداد پوری کرنی ہے، اور جس مقام پر یہ پڑھنے کے لیے کہا گیا اسی مقام پر پڑھنا ہے، اور ان کو آپ نے فقط 33 بار پڑھنا ہے، کیونکہ قرضے اتر جائیں گے، مالی رکاوٹیں ختم ہوں گی، برکتیں آئیں گی، عبادت میں خشوع ہوگا، دعا میں لذت آئے گی، آنسوؤں میں اخلاص ہوگا، اور لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے، محبت پیدا ہوگی، اولاد کے دل بھی نرم ہو جائیں گے، نا امیدی کفر کے قریب ہے، اللہ ہر مشکل کا حل رکھتا ہے، یہ انسان کو سوچنا چاہیے، کیونکہ ذہن بھی کھلتا ہے، بات بھی سمجھ میں آتی ہے، یادداشت بھی بہتر ہوتی ہے، علم کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، اور بھی بہت سارے انعامات اس کو ملتے ہیں۔ جب اس کو پڑھ لیں تو بھائی اس کے بعد آپ نے اب جو ذکر پڑھنا ہے اس ذکر کو سن لیجئے گا۔ اب میں چوتھے نمبر پہ آپ کو چیز بتا رہا ہوں، اور اس کے بعد 2 صورتوں کا میں ذکر کرنے لگا ہوں جن کو آپ نے اکٹھا ملا کر پڑھنا ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پہ جو سورت پڑھنی ہے، اس سورت کا نام ہے سورۃ الکوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو یہ سورت ہر شخص جانتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی قربانی کا ذکر موجود ہے۔ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں جان کی قربانیاں دی گئی، ایک مہینہ وہ تھا جس میں جانوروں کو قربان کیا گیا، لیکن یہ مہینہ وہ ہے جس میں حضور کی آل نے اپنی جان کے نذرانے اللہ کے راستے میں پیش کر دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی قربانیوں کو ان کی قبول فرمایا، اور پھر اسی لیے کہ اب جو سورت میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ سورت پڑھنے سے آپ کا رزق، آپ کے گھر میں رزق ایسے آئے گا کہ جیسے بارش برستی ہے، یعنی رزق دروازے توڑ کر بھی تمہارے گھر میں داخل ہو جائے گا، ہمیشہ کی تندرستی تمہیں نصیب ہو جائے گی، لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ سورت کوئی عام سورت نہیں ہے، یہ بہترین سورت ہے۔ ذاتی گھر کی خواہش ہو، ویزے کا مسئلہ ہو، انٹرویو میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہوں، شادی رکی ہوئی ہو، یا کوئی بھی خواہش پوری نہ ہو رہی ہو، تو یہ عمل پڑھ کے دیکھیے گا۔ اور اس عمل کو پڑھنے کا طریقہ یہی ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، کیونکہ اس مہینے میں اور ان دنوں میں محرم کی پہلی جمعرات اور جمعہ میں پڑھا گیا عمل کبھی ضائع جاتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کو فقط اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اب آگے جو سورت آپ نے پڑھنی ہے اس کو بھی ذرا سن لیجئے گا۔ وہ سورت کون سی ہے؟ اس سورت کی تعریف سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت فرمائی ہے، اس کی عظمت کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، اس کی شان کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کچھ لوگ بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں جن میں اخلاص ہوتا ہے، جو مخلص ہوتے ہیں، اللہ پھر ان کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے۔ اور اس سورت کا صدقہ بڑے لوگوں کو بہت کچھ ملا ہے۔ الغرض میں تو فقط یہی کہوں گا، اس سورت کا قرآن مجید میں نمبر 112 ہے۔ تو اس میں شرک کی نفی کی گئی ہے، اس میں مکمل اللہ کی تعریف اور حمد بیان، اللہ کی شان بیان کی گئی ہے، اللہ کی تعریف کی گئی، کیونکہ رزق اور رحمت ہے۔ یہ سورت جو ہے نا، اس کو قرآن کی روح بھی کہا جاتا ہے، اور دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے، مخالفین کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے، گناہوں کی معافی اور حفاظت کے لیے، باقاعدہ طور پر بیماریوں اور حاسدین سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہی انسانی زندگی کی کامیابی کی راہ ہوتی ہے جس کو انسان کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اب اس سورت کا نام ہے سورۃ اخلاص، یعنی قل ھو اللہ احد۔ اس کو بھی آپ نے سورۃ کوثر کی تعداد کے برابر پڑھنا ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔